الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدأ جاز البيع لأنه مال متقوم اما لکونہ منتفعا به فی الحال او فی الثانی۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور جس شخص نے ایسے پھل فروخت کیے جن کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی یا صلاح ظاہر ہو گئی تو بیع جائز ہے، کیونکہ یہ مال متقوم ہے، یا تو اس لیے کہ وہ فی الحال قابل انتفاع ہے یا بزمانہ آئندہ قابل انتفاع ہوں گے۔ وقیل لا يجوز قبل ان يبدو صلاحها والاول اصح، اور کہا گیا کہ صلاح ظاہر ہونے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں ہے، اور قول اول اصح ہے۔ وعلى المشتری قطعها فی الحال تفریغا لملک البائع، اور مشتری پر فی الحال ان پھلوں کو توڑنا واجب ہے۔ وهذا اذا اشتراه مطلقا اے بدون الشرط او بشرط القطعی، اور جواز کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ ان پھلوں کو مطلقاً یعنی بغیر شرط کے یا توڑ لینے کی شرط کے ساتھ خریدا ہو۔ وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اور اگر مشتری نے ان پھلوں کو درخت پر چھوڑنے کی شرط کی ہو تو بیع فاسد ہوگی، لِأَنَّهُ شَرْطٌ لا یقتضیہ العقد، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا ہے۔ وہو شغل ملک الغیر او ہوا صفقۃ فی صفقۃ وہو اعارۃ او اجارۃ فی بیع، اور وہ دوسرے کی ملک کو مشغول رکھنا یا ایک صفقے میں دوسرے صفقے کا ہونا ہے، اور وہ بیع میں اعارہ یا اجارہ ہے۔ وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرْكِ لِمَا قُلْنَا، اور اسی طرح کھیتی اور فصل کی بیع زمین میں چھوڑ دینے کی شرط کے ساتھ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ وَكَذَا إِذَا تَنَاهَا عِزْمُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمہم اللہ تعالی لما قلنا، اسی طرح جب پھلوں کی بڑھاوری پوری ہو گئی اور انہیں پکنے تک درخت پر چھوڑے رکھنے کی شرط کے ساتھ بیع کی گئی تو شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ بیع فاسد ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ واستحسنہ محمد رحمہ اللہ تعالی للعادۃ، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے تعامل اور عرف و عادت کی وجہ سے استحساناً بیع کی اس صورت کو جائز قرار دیا، بخلاف ما اذا لم يتناهى عزمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر، برخلاف اس صورت کے جبکہ پھلوں کی بڑھاوری پوری نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس میں اس نے جزء معدوم کی شرط کی ہے، اور یہ وہ ہے
جو زمین یا درخت کی قوت سے بڑھے گا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب ہم عبارت میں مذکور مسائل کی وضاحت کرتے ہیں۔ درختوں پر پھلوں کی بے دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو پھلوں کی بے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ہوگی یا پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد کی جائے گی۔ پہلی صورت یعنی پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کی بے کرنا، ان کو سیل کرنا بالاتفاق جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع معدوم ہے، اس چیز کی بے ہے جو ابھی وجود ہی میں نہیں آئی ہے۔ دوسری صورت جس میں پھل ظاہر ہو چکے اور ان کا صلاح و کارآمد ہونا بھی ظاہر ہو چکا کہ انسان ان کو کھا سکتے ہوں یا وہ جانور کا چارہ بن سکتے ہو، تو اس صورت میں بھی ان کی بے بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ تیسری صورت جس میں پھل ظاہر ہو چکے ہوں مگر ان کا صلاح ظاہر نہ ہو، یہ صورت احناف و دیگر ائمہ کے مابین مختلف فی ہے۔ احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی بے جائز ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کی بے و سیل سے منع فرمایا ہے، اور دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ بے و سیل مال متقوم کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی بے اسی چیز کی ہوتی ہے جو متقوم ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، جبکہ صلاح ظاہر ہونے سے پہلے پھل متقوم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ظہور صلاح سے پہلے پھلوں کی بے جائز نہیں ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد وہ مال متقوم ہیں، کیونکہ اگر صلاح ظاہر ہو گئی تو وہ فی الحال منتفع بھی ہیں، یعنی فی الحال ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر صلاح ظاہر نہیں ہوئی ہے تو آئندہ چل کر وہ منتفع بھی ہوں گے، اور جو چیز قابل انتفاع ہو وہ متقوم ہوتی ہے۔ اس لیے پھل صلاح ظاہر ہونے سے پہلے بھی متقوم ہیں اور صلاح ظاہر ہونے کے بعد بھی متقوم ہیں، اور مال متقوم کی بے جائز ہے۔ اس لیے مذکورہ دونوں صورتوں یعنی بعد ظہور الثمر قبل صلاحها و بعد صلاحها میں بے جائز ہیں۔ یہی قول صحیح ہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلاح ظاہر ہونے سے پہلے بے جائز نہیں ہے، لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ قول اول ہی صحیح ہے کہ صلاح ظاہر ہونے سے پہلے اور صلاح ظاہر ہونے کے بعد دونوں صورتوں میں پھلوں کی بے جائز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد صلاح ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کی بے اس صورت میں منع فرمایا
جب پھلوں کو ان کے پکنے تک درخت پر چھوڑنے کی شرط لگا دی گئی ہو، اور درخت پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ بیع ناجائز ہے، جیسا کہ آگے کے مسئلے میں یہ بات آ رہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ظہور ثمر کے بعد بدوء صلاح سے پہلے، صلاح کے ظاہر ہونے سے پہلے بیع سلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قرینہ اس پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ لِمَا يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ پاک پھلوں کو ضائع فرما دیں تو تم کس وجہ سے اپنے بھائی کے مال کو حلال سمجھو گے؟ اور یہ بات بیع سلم کی صورت ہی میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بیع سلم میں مسلم فی یعنی مبیع کی سپردگی فوری نہیں ہوتی بلکہ بعد میں ایک وقت مقرر پر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور ثمر کے بعد بدوء صلاح سے پہلے بیع سلم کرنے سے منع فرمایا ہے، نہ کہ بیع سے۔ ہمارے اس جواب کے بعد یہ روایت حضرت امام شافعی و دیگر ائمہ کے لیے مستدل باقی نہیں رہے گی۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد، صلاح کے ظاہر ہونے سے پہلے اور صلاح کے ظاہر ہونے کے بعد بہر دو صورت بیع جائز ہے، تو مشتری و خریدار پر واجب ہے کہ اپنے ان پھلوں کو فوری طور پر توڑ لے، تاکہ اپنی ملک یعنی پھلوں سے بائع کی ملک یعنی درخت کو فارغ کر لے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، درختوں پر پھلوں کی بیع کے جواز کی یہ صورت اس وقت ہے جبکہ پھلوں کو بغیر کسی شرط کے خریدا ہو، یعنی بعد از بیع پھلوں کو نہ توڑنے کی شرط لگائی اور نہ درخت پر چھوڑنے کی۔ اگر مشتری نے یہ شرط لگائی کہ جب تک پھل پک نہیں جاتے تب تک یہ درخت پر ہی رہیں گے، تو پھر بیع کی یہ صورت فاسد ہوگی، اور فساد کی وجہ و دلیل یہ ہے کہ اس طرح کی شرط مقتضی عقد بیع کے خلاف ہے، کیونکہ عقد بیع کا تقاضا یہ ہے کہ معقود علیہ سبجیکٹ آف کنٹریکٹ مشتری و بائر کے سپرد کر دیا جائے، اور مشتری بائع کی ملک سے معقود علیہ کو جدا کر لے۔ لیکن یہ شرط لگانے سے کہ بیع کے بعد بھی یہ پھل پکنے تک درخت پر لگے رہیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ مشتری نے اپنی ملک یعنی پھلوں کے ساتھ بائع کی ملک یعنی درخت کو مشغول کر رکھا ہے، پس اس مقتضی عقد کے خلاف شرط لگانے کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہوگی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پھلوں کو درخت پر چھوڑنے کی شرط لگانے کی صورت میں ایک صفقے کا دوسرے صفقے میں ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ درخت پر پھلوں کا چھوڑنا دو حال سے خالی نہیں، یا تو بائع کو کچھ دے دلا کر پھلوں کو درخت پر چھوڑا جائے گا، یا کچھ نہ دے کر یوں ہی چھوڑا جائے گا، یعنی پھلوں کو درخت پر چھوڑنا یا تو بالعوض ہوگا یا بلا عوض ہوگا۔ پہلی صورت اجارہ ہے اور دوسری صورت اعارہ ہے، تو گویا عقد بیع میں اجارہ داخل ہو رہا ہے یا اعارہ داخل ہو رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفقۃ فی صفقۃ یعنی ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو داخل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ طلبہ عزیز، درخت پر پھلوں کی بیع اس شرط کے ساتھ کہ جب تک پھل پکیں گے نہیں درخت پر ہی رہیں گے،
بے کی اس صورت کو صاحب ہدایہ فاسد بتلا رہے ہیں اور دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پھلوں کو درخت پر چھوڑنے کی شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ نیز یہ صفقۃ فی صفقۃ ہے کہ پھلوں کو درخت پر عوض دے کر چھوڑا جاتا ہے تو اجارہ ہے، اور بلا عوض چھوڑ دیا جاتا ہے تو اعارہ ہے۔ تو یا تو اجارہ بے میں داخل ہوگا یا اعارہ بے میں داخل ہوگا، جبکہ صاحب ہدایہ کی یہ دوسری دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ درختوں کو اجارے پر یا اعارے پر دینا درست ہی نہیں ہے، تو اجارہ یا اعارہ کا تحقق ہی نہیں ہوا، اور جب اجارہ و اعارے کا تحقق نہیں ہوا تو صفقۃ فی صفقۃ کی خرابی بھی لازم نہیں آئی۔ لہٰذا اس سلسلے میں صرف پہلی دلیل ہی صحیح ہے کہ درخت پر پھلوں کو چھوڑنے کی شرط مقتضی عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پھلوں کی بڑھاوری پوری ہو گئی، یعنی ان کو جس قدر بڑھنا تھا، موٹا تازہ ہونا تھا، وہ ہو چکے، اب ان کی جسامت و حجم میں کوئی اضافہ متوقع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر پھلوں کو اس شرط کے ساتھ خریدا کہ پکنے تک درخت پر چھوڑے رکھے گا، تو یہ صورت بھی شیخین کے نزدیک یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک بے فاسد ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، اور ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اس کے لگانے سے بے فاسد ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعامل ناس اور عرف و عادت کی وجہ سے استحساناً یہ صورت جائز ہے، بے فاسد نہیں ہے، اور فتویٰ امام محمد کے اسی قول پر ہیں۔ ہاں اگر پھلوں کی بڑھاوری پوری نہیں ہوئی بلکہ ان کی جسامت و حجم میں اضافہ متوقع ہے، تو پھلوں کو درخت پر پکنے تک چھوڑنے کی شرط لگانے سے بالاتفاق بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ بے کی اس صورت میں جز معدوم کی شرط لگائی گئی، اور وہ جز ہے جو زمین یا درخت کی قوت سے پیدا ہوگا، اور یہ جز عقد بے کے بعد بائع کی ملک یعنی زمین یا درخت سے پیدا ہوگا، تو گویا مشتری و خریدار یعنی بائر نے موجود و معدوم کو ملا کر خریدا، اور موجود و معدوم دونوں کو ملا کر خریدنے سے بے فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی بے فاسد ہوگی۔ طلبہ عزیز، درس میں بدو صلاح کے ظاہر ہونے سے مراد احناف کے نزدیک یہ ہے کہ پھل اس حالت و پوزیشن میں آ چکے ہو کہ آندھی وغیرہ کی آفت سے محفوظ ہو جائیں، اور حضرت امام شافعی کے نزدیک گدرانا، مٹھاس کا شروع ہو جانا، صلاح کا ظاہر ہو جانا ہے، اسے ذہن میں رکھا جائے۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔